بار بار بلانے کا اور اپنے ساتھ بٹھانے کا اور بات کرنے کا موقع دینے کا سب دوستوں کا بہت شکریہ. اب نہ میں نام لوں گا تو کافی بڑھ جائے گی بات، تو بات بڑھانا بھی نہیں چاہتا. کچھ نکات جو آپ لوگوں کی بحث سے مجھے نظر آئے تھے اس میں انسٹرکچرڈ گفتگو کرنا چاہوں گا. کچھ اگر وقت زیادہ لگے تو اس کے لیے معاف کیجیے گا. پہلی بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ جو پنجاب کا نریٹو ہے جو ظاہر ہے کہ یہاں مسلم لیگ کی حکومت آنے کے بعد زیادہ اس نے زور پکڑ لیا ہے. اس سے ایک تو انہوں نے یہ پنجاب والی کہانی شروع کر دی تاکہ پنجاب ملفوف ہو جائے، انولپ ہو جائے، انسولیٹر ہو جائے اور کوئی اس پہ بات نہ کر سکے. تو اس میں وہ جو پنجاب کے اندر سرائکی وسیب ہے اور کوٹوار ہے اس کو ضم کرنے کا جو لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیے تھے تو ان کو ضم کرنے کا ایک طریقہ ہے جو وقتاً فوقتاً وہ کرتے رہتے ہیں جب ان کو خطرہ پیش آئے. اور سائیں مشتاق گاڑی کی بات بالکل درست ہے کہ ان کو جب خوف لاحق ہو جائے تو وہ وقتاً فوقتاً یہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک بہت خطرناک نیریٹو بھی ساتھ چلا رہے ہیں. وہ نیریٹو اگرچہ نیا نہیں ہے، وہ بھی پرانا ہی ہے، لیکن وہ نئے بوتل میں پرانی شراب کی تھی. وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پختون شریکی جرم ہے. تو پختون اور پنجابی جرنیلوں نے مل کر اور پختون اور پنجابی جاگیرداروں نے مل کر اور پختون اور پنجابی سرمایہ داروں نے مل کر پاکستان کو لوٹا ہے. تو شریکی جرم ڈھونڈنا ہے. تو وہ سمجھتے مثلاً یہ ایسا ہے کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ یہ ان کی پیدائش شاید 10 سال پہلے ہوئی ہو ان سب کی، کہ ان کو پتہ نہیں حافظہ اتنا کمزور ہے کہ 1848 میں پھر کیا ہوا اور پھر 1974 میں کیا ہوا اور پھر مثلاً اس میں میں آ رہا ہوں مختلف اوقات میں کیا ہوا. اور دوسری بات یہ ایک تو یہ حافظہ یعنی لوگوں سے بھلانے کی بات کہ کب کیسے کیوں ہوا، کس طرح پختونخوا کو 4-5 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، کون کہاں پہ بٹھا دیا گیا، کس کو کس طرح بٹھا دیا گیا. یہ خاصیت پختونخوا کے ساتھ سندھ کی بھی ہے کہ ان کی الیکٹڈ حکومت کو پاکستان بننے کی فوری بات توڑ دی گئی تھی. پختونخوا کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو پاکستان بننے کے ایک ہفتے بعد توڑ دی گئی تھی. حکومت کو اسمبلی توڑ دیتے تو بھی کوئی لاجک بنتا تھا کہ چلے نئی ترتیب آئی ہے تو الیکشن کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک تھا. لیکن حکومت توڑ دی گئی اور اقلیت حکومت بٹھا دی گئی پختونخوا میں. 50 اراکین میں 47 اراکین کی حکومت توڑ کے 15 اراکین کی 13 اراکین کی حکومت بنا دی گئی تھی اور وہ چلی. یہ جناح صاحب کے حکم سے ہوا تھا. اور 1948 پھر ایوب کھوڑو کی حکومت توڑ دی گئی. اگر آپ کو یاد ہو سندھی دوست یہاں بیٹھے ہیں، ان کی حکومت توڑ دی گئی. تو یہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا، تو وہ ایک تو یہ کر رہے ہیں کہ تاریخی حافظے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو شرکی جرم بنا رہے ہیں. دوسرا یہ کر رہے ہیں کہ اشخاص کو سٹرکچر سمجھتے ہیں، یعنی بیوروکریسی جو بنائی انہوں نے، جو دفاعی نظام بنایا، جو ریسورس ڈسٹریبیوشن کا نظام بنایا، معاشیات کا نظام بنایا، جو مذہبیت کی کلرجی اور کلیسائی اور پاپائیت کا نظام بنایا، جو کارخانہ داری کا نظام بنایا، منوپلی کیپٹلزم کا نظام بنایا. وہ تمام سٹرکچر کو وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلام اسحاق خان آیا تھا تو کوئی ایوب خان آیا تھا تو کوئی یحییٰ خان آیا تھا تو اس وجہ سے یہ ہمارے ساتھ شریک ہیں. ان تمام سٹرکچر کا فائدہ اب بھی اگر آپ دیکھ لیں ان تمام سٹرکچر کا فائدہ بالخصوص کس کو جا رہا ہے یا کس کو آتا جا رہا ہے. میں مختصراً ایک بات اس میں عمل کرنا چاہتا ہوں. 1991 میں پانی کی تقسیم کا ایک فارمولہ بنا. اس میں کوئی 18 ایکڑ مطلب 18 ملین ایکڑ جو پانی پختونخوا کے حصے میں آیا تھا. آسان سی بات ہے، پختونخوا کے حصے میں ایک تو یہ 18 ملین ایکڑ پانی آیا تھا. دوسرا یہ کہ جیسے سندھ میں ایک نہری نظام ہوگا تو پنجاب میں ایک نہری نظام ہوگا تو پختونخوا میں ایک نہری نظام ہوگا. تو پنجاب میں نہری نظام بنا، غازی بروتہ کا پورا نہری نظام. سندھ میں نہری نظام بنا،
پختونخوا کا نہری نظام نہیں بنا، ایک بات۔ دوسری بات، 18 ملین ایکڑ زمین میں پانی میں ہم یعنی پختونخوا ابھی تک 1991 سے لے کر اب تک صرف 13 ملین ایکڑ پانی استعمال کر رہا ہے۔ یہ جو 5 ملین پانی ہے، 5 ملین ایکڑ پانی ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ میں اور حساب کتاب نہیں کرنا چاہتا، مثلا NFC کا حساب کتاب، بجلی کا حساب کتاب، یا گیس کا یا منرلز کا، یا جو افغانستان کی پالیسی کو اس کا حساب کتاب نہیں کرنا چاہتا، وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ لیکن وہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ امتیاز بتانا چاہتا ہوں، فرق بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اشخاص کو سٹرکچر سمجھنے کی ہم سے اتنا سادہ لو سمجھنے لگے ہیں ہم سب کو، کہ اشخاص کو ہم وہ سامنے لا کے ہم سے یہ کہلوانا یا سمجھوانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ سٹرکچر میں شریک تھے۔ تو یہ ایک ذہن میں بات رکھیے گا، یہ جو خطرناک نیریٹو ہے، ایوب خان کا نام لے کے تو آپ کنونس بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار لوگ کنونس بھی ہو جاتے ہیں، ایوب خان آیا تھا، تو ایوب خان دراصل اس پورے سٹرکچر کو تباہ کرنے والا، یعنی پختونخوا کی پوری قومی تحریک اور ترقی پسند تحریک کو توڑنے والا ایوب خان ہی تھا، غلام اسحاق خان ہی تھا، یحییٰ خان ہی تھا۔ یعنی انہوں نے، ان اشخاص نے اسی سٹرکچر کو سپورٹ کیا ہے۔ تو ایک تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا، پختون متشدد ہیں، پختون جھگڑالو ہیں، پختون طالبان ہیں، پختون یہ ہیں، پختون وہ ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں جو میں بتا رہا ہوں۔ 3 چیزیں ہوئی، میں 1848 پہ نہیں جانا چاہتا، ابھی کی بات کر رہا ہوں۔ 1974 سے آپ لیجئے گا، 1976 میں سٹیج نمبر 1 جہادائزیشن، سٹیج نمبر 2 طالبانائزیشن، سٹیج نمبر 3 ابھی پوسٹ طالبانائزیشن۔ اچھا، یہ 3 طریقے استعمال کیے اس کے لیے: کلچرل ٹروپس، ثقافتی محاورہ، ہسٹوریکل نریشن، تاریخی نریشن۔ پختون مارشل ریس ہیں، پختون غیرت مند ہیں، پختون لشکر بناتے ہیں، پختونوں کا زیور، پختونوں کا اسلحہ پختونوں کا زیور ہے، یہ اتنا بٹھا دیا، یقین جانیے اگر یہ اسیب کے ساتھ ہوتا تو کامران صاحب نے کہا کہ وہ سمجھا جاتا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہوتے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور نوجوان کیا کر رہے ہیں، آپ خود دیکھ لیتے۔ اگر آپ کے ساتھ مثلا یہاں پہ 10 سال بھی ہوتا، یہ 50 سال سے مستقلاً ہو رہا ہے، مستقلاً نصاب میں، کتاب میں، ہسٹوریکل نریشن، کلچرل ٹروپ اور سائنٹیفک ڈیٹیلز کے ذریعے، ڈیجیٹلائزیشن، یہ پوری کہانی ہے اس کے ذریعے۔ بہرحال یہ کر دیا گیا۔ اب میں آتا ہوں اس پہ، یہ دوسرا نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ تیسرا نقطہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو نان وائلنس یا پیسفل موومنٹ کی بات ہے، یہ دراصل 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، یا سمجھ لیں کہ 3 طرح سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 کہ آپ نے جنگ کو جو بالکل ابتدائی، جنگ کی ابتدائی شکل سے لے کے جنگ کی انتہائی شکل تک، اس کے خلاف ایک پورا نیریٹو بنانا ہے۔ تو اگر آپ اندر کے 2 آدمیوں کے درمیان جنگ سے لے کے ملکوں کے درمیان جنگ تک، اور پستول سے لے کے ایٹم بم کی مخالفت تک، یہ براہ راست تشدد کی وار ہوتا ہے۔ یہ براہ راست تشدد ایٹم بم کس کے پاس ہوتا ہے؟ یا اتنے ٹینک اور فوجیں اور یہ میزائل کس کے پاس ہوتے ہیں؟ جب آپ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو یہ، یا اس کے خلاف بیانے اپناتے ہیں، بہت بڑی مزاحمت ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ دس نان وائلنس، اس کا جو براہ راست وائلنس کی مزاحمت ہے، یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو میں کل بات بتا رہا تھا کہ تجربات، تو ایک تجربہ ہمارا یہ ہے کہ نان وائلنس کے 100 سال سے ہم اس براہ راست تشدد کو چیلنج کرتے آ رہے ہیں، اسلحے کو چیلنج کرتے آ رہے ہیں، اسلحہ سازی کو، ایٹم بم کو چیلنج کرتے آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم جنگوں کو چیلنج کرتے آ رہے ہیں، پڑوسی ممالک کے ساتھ ایسیمیٹریکل وارفیئر کو چیلنج کرتے آ رہے ہیں، پرائیویٹ ملیشیاؤں کو چیلنج کرتے آ رہے ہیں، مذہبیت کو چیلنج کرتے آ رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک بات۔ دوسرے اسٹرکچرل، جو پورے اسٹرکچرز میں تشدد جڑا ہوتا ہے، قانون میں، نصاب میں، کتاب میں، مساجد میں، مدارس میں، تقسیم میں، دولت کی تقسیم میں، وسائل کی تقسیم میں، یہ اتنا جو اسٹرکچر، پورا اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے، جو بیوروکریسی میں، مطلب دفاعی نظام میں،
ये पूरा जो माशियात है, समाजी निज़ाम है, समाजी रिश्तों में जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है, उसके ख़िलाफ़ अगर आप आवाज़ उठाते हैं, मसलन आसान सी बात मैं कर रहा हूँ, जो समाजी रिश्तों की बात अगर आ जाए, सिनफी इंसाफ की अगर आप बात करें और घर से शुरू करें, ये स्ट्रक्चर को ख़त्म करने वाली बात है। ये स्ट्रक्चरल वायलेंस के ख़िलाफ़ स्ट्रक्चरल मुज़ाहमत की बात है या अदम तशद्दुद की मुज़ाहमत की बात है। तो ये कितना बड़ा लंबी मुज़ाहमत बन जाती है जब आप इसको इस तरह लेते हैं। जब आप इसको इस तरह लेते हैं क्लास को मसलन बादशाह खान ने क्लास सिस्टम को सपोज़ या अवामी नेशनल पार्टी की तहरीक ने क्लास को इस तरह कन्फ्रंट किया कि जो लोग भी दौलत की तकसीम में मकामी तौर पर शरीक नहीं थे, उनको मालिकाना हुकूक की बात की। मालिकाना हुकूक का बिल पास किया 1937, मालिकाना हुकूक का बिल पास किया, उनकी जो ज़मीनें नहीं रख सकते थे। तो ये फिर तबक़ाती निज़ाम पे बहुत बड़ा वार था, स्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा वार था। तो ये मुज़ाहमत थी, ये स्ट्रक्चरल मुज़ाहमत थी। फिर ये कि स्ट्रक्चरल मुज़ाहमत को जो जवाज़ देता है वो एक सकाफ़त, ये कल्चर बना लेते हैं, सकाफ़त बना लेते हैं। तो इस सकाफ़त को जो कल्चर सकाफ़त है और जो स्ट्रक्चर को जवाज़ फराहम करता है, लेजिटिमेसी फराहम करता है, ये खुदा की तरफ से है, ये इंसान इस तरह होते हैं, ये इस तरह है, ये उस तरह है, ये कुछ लोग मालदार पैदा होते हैं, कुछ गरीब पैदा होते हैं, कुछ इस तरह पैदा होते हैं, कुछ इस तरह पैदा होते हैं। तो स्ट्रक्चर में ये डाइवर्सिटी भी आती है कि आप डाइवर्सिटी को, जब आप डाइवर्सिटी को मान लेते हो, तमाम शनाख्तों को मान लेते हैं, उनकी एक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन को मान लेते हैं, हुक्मरानी उनका हिस्सा मान लेते हैं। अवामी हुक्मरानी क्या है? वसीयत की खुदमुख्तारी अवामी हुक्मरानी। अगर आप जमहूरियत मानते हैं तो वसीयत को हुक्मरानी देते हैं। 1957 में हमने वसीयत को सूबा माना है। 1986 में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि वसीयत सूबा है। अब हम अपनी तंजीम बनाते हैं, वसीयत की तंजीम बनाते हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, अलामती तौर पे हम रियासत पाकिस्तान को बता देते हैं कि ये सूबा है, उनका हक है सूबा। हमने सूबा तस्लीम कर लिया है 1988 से और मेरा 1986 से, मतलब लिखा हुआ तस्लीम कर लिया है। और जब भी हमारा कोई मुतालबा आता है पैकेज का, उसमें ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी जाती है। वो जनूबी पंजाब की बात नहीं होती, वो सिरा की वसीयत की बात होती है। जिंदाबाद। हमारे से स्ट्रक्चर को चैलेंज करने की तो ये कोई मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। तीन चीज़ें होती हैं, या खौफ होता है, बहुत ज़्यादा खौफ होता है। और खौफ क्या होता है? नौकरी चली जाएगी, जायदाद चली जाएगी, जेल में चले जाएंगे, फलां हो जाएगा, ये जितने भी नुकसानात मुमकिन हैं, एक ये खौफ होता है। दूसरे मुराद का लालच होता है, नौकरी आ जाएगी, ग्रेड बढ़ जाएगा, टेका मिल जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगी, ये एक लालच होता है। तीसरी जो चीज़ होती है, ये जो मुज़ाहमत है या ये जो नॉन वायलेंस की पूरी जदोजहद है, इसमें तीसरी चीज़ जो रुकावट बनती है वो सुस्ती होती है। ये इसको भी अंडर एस्टिमेट न करें बागे साहब, वो की बात आप कर रहे हैं, लेकिन सुस्ती को भी अंडर एस्टिमेट न करें। सुस्ती भी होती है, हम कभी कभार सुस्त होते हैं कि हो जाएगा, खैर है, कोई बात नहीं, अभी वक्त है, क्या है। तो ये भी एक है, लेकिन हम इस तरह सुस्ती की वजह से अक्सर बेशतर हम आइंदा नस्लों के लिए ताना बन जाते हैं। हम तारीख में क्या छोड़ के जा रहे हैं फिर। तो ये भी होता है। मैं ये तीसरा नुकता मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा, प्लीज़ आप अपनी बात करें। जा रहा हूँ और इसी तरह जा रहा हूँ। तो चौथी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता था, वो एक सवाल जो उमूमन घूम रहा है, रात से मैं सुन रहा हूँ, और वो अंडरस्टैंडेबल है मेरे लिए। पूरी दुनिया में जो सियासत होती है वो आइडेंटिटी, रिकग्निशन, ये पहली चीज़ है, रिकग्निशन की सियासत है, ज़मीन से जुड़ने की सियासत है, जिसमें ज़ुबान है, जिसमें कल्चर है, जिसमें पूरी शनाख्त की पूरा जो निज़ाम है वो उसमें आता है। लेकिन दूसरा बहुत अहम हिस्सा इसका, अगर सिर्फ रिकग्निशन हो, रिकग्निशन होता ही इसलिए है कि आपके जो वसाइल हैं, आपने 35% का कहा, मैं समझता हूँ कि उससे कहीं ज़्यादा होगा अगर आप कैलकुलेशन या फार्मूला कुछ और मसलन कर लें। अगर सिर्फ आबादी न लें और कुछ और भी कर लें तो शायद वो बहुत ज़्यादा निकल आएगा।
تو اگر آپ ریسورس ری ڈسٹریبیوشن کی بات نہ کرو، صرف آئیڈینٹی، یہ آئیڈینٹی کی سیاست ہوتی اس لیے ہے کہ آپ کے جو وسائل ہیں وہ آپ ہی پہ خرچ ہوں، یا آپ ہی اس کے مالک ہوں، یا آپ ہی کی ملکیت ہو. ایک تو ہے نا حصہ لینا، ایک ملکیت ہے کامران صاحب، ملکیت یعنی یہ آپ کی ملکیت ہے. یہ آپ کو کسی نے کوئی تحفے میں نہیں دی ہے، یا کوئی خیرات میں نہیں ہے. یہ آپ کی زمین، یہ آپ کی ہے، یہ آپ کی ملکیت ہے. آپ نے اس مالکانہ حقوق کا کو اس دعوے دار بننا ہے، اس مالکانہ حقوق کا آپ نے مدعی بننا ہے. یعنی یہ صرف حصہ خدا کے لیے حصہ دو، خدا کے لیے حصہ دو. یہ نان وائلنٹ اسٹرگل نہیں ہے خدا کے لیے حصہ دو، خدا کے لیے حصہ دو. یہ نان وائلنٹ اسٹرگل نہیں ہے. یہ یا لالچ ہے، یا خوف ہے، یا پھر سستی ہے. مطلب اس کو اس طرح ملفوف نہ کیا جائے، جس طرح مطلب کنفیوز نہ کیا جائے. تو 3 چیزیں ہوتی ہیں. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ پھر اس کو خود گورن کر سکیں، یعنی حکمرانی بھی آپ کے پاس ہو، یعنی شناخت بھی آپ کی اپنی ہو، اس شناخت کی بنیاد پہ حصہ بھی آپ کا اپنا ہو، اور یا ملکیت بھی آپ کی اپنی ہو، اور اس کو گورن بھی آپ خود کر سکیں، یعنی حکمرانی بھی آپ کی اپنی ہو. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں پوری سیاست میں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی، انٹر ڈیپینڈنٹ، انٹیگرل پارٹ آف ایچ ادر ہوتی ہیں. لیکن اس میں ایک چیز کا ذہن میں ضرور خیال رکھنا چاہیے. تو یہ میرے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ چلیں رائٹسٹ بھی ہیں، چلے لیفٹسٹ بھی ہیں، تو سرائکی کی تو بات کرتے ہیں نا. تو یہ کسی زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ ملا عمر پشتوں میں خط لکھتے ہیں، تو یہاں پنڈی سے یہ نیریٹو چلتا تھا کہ یہ بھی پشتون ہے نا، تو ہم پشتونوں کا حق افغانستان میں مانگ رہے ہیں. تو ہمارے صدر صاحب نے کہا، اس زمانے صدر صاحب نے کہا کہ اچھا ان کو چھوڑیں، افغانوں کو چھوڑیں، ان کا حق یہاں جو ہمارا حق ہے یہاں ہمیں دے دیں. افغانستان کی پشتونوں کا حق افغانستان کے لیے چھوڑ دیں، وہ کچھ کر لیں گے جو بھی کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے کہ وہ پشتوں میں خط لکھتے ہیں، تو اس وجہ سے پشتونوں کو افغانستان میں حصہ ملنا چاہیے. پشتونوں کا نہیں کہہ رہے، طالبان کو ملنا چاہیے. کہ طالبان کی حکومت ہو، تمہاری حکومت ہو. تو اگر اس سے آپ کو ورغلایا جاتا ہے، یا مثلا کسی کو بھی اس طرح ورغلایا جاتا ہے کہ چلے کوئی بھی سرائکی تو بولتے ہیں نا، سرائکی میں شاعری تو کرتے ہیں، سرائکی میں یہ تو کرتے ہیں. وہ دراصل سرائکی میں شاعری کے بہانے سرائکی آئیڈینٹی کو، سرائکی وسائل کی ملکیت کو، اور سرائکی گورننس اور سرائکی حکمرانی کو اریز کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو وہ اس وجہ سے تو آپ آئیڈیالوجیکل کلیئرٹی بہت ضروری ہے. اگر آپ مذہب کی بنیاد پہ یہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ انتہا پسندی کی بنیاد پہ مثلا کوئی چیز، یہ سپوز کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ چلو ایک کٹ تو بن جائے گی نا، چلو کم از کم گال مار تو ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے. اگر یہ اندر گھس گئی، جس طرح چیز گھسائی گئی ہے بہت سسٹمیٹکلی پختونخوا کے اندر، تو پھر جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. اس پہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. میں آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب کی سیاست پاکستان کی کیا ہے. آج کی سیاست پاکستان کی کیا ہے. آج کی سیاست پاکستان کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سمیت جو آج کی سیاست ہے وہ یہ ہے کہ سیاست کو توڑنے کے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے پاکستان کی سیاست. پاکستانی ریاست کی سیاست کو توڑنے کے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. سیاست کو سیاسی کارکن سے چھین لیا گیا ہے. گورننس میں پوری طرح دفاعی نظام اتر گیا ہے. پہلے پالیسی میں تھا، اب پورے گورننس سسٹم میں ہے. وہ وابڈا بھی چلا رہا ہے، وہ پی اے بھی چلا رہے ہیں، وہ یہ بھی کر رہے ہیں، وہ یہ بھی کر رہے ہیں، وہ یہ بھی کر رہے ہیں. اچھا، اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ سیاست کو سیاسی کارکن سے لے لیا گیا ہے یا چھین لیا گیا ہے، یا سیاسی قیادت کو یا تو غیر فعال بنا دیا گیا ہے یا کوآپٹ کر دیا گیا ہے. مجھے تو کبھی لگتا ہے قطار میں کھڑے سب، ایک بھی کہتا ہے میں حاضر ہوں خدمت کے لیے، دوسرے بھی کہتے ہیں میں حاضر ہوں خدمت کے لیے. یہ مقابلہ جاری ہے. تو یا تو کوآپٹ کر دیا گیا ہے یا پھر غیر فعال بنا دیا گیا ہے. اس صورتحال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس صورتحال میں یہ ہے کہ آپ کنیکٹ ودن اینڈ کنیکٹ ود آؤٹ. بچنے کا ایک راستہ ہے. تو یہ صرف آپ شاید آپ لوگوں کے لیے ہم یہاں نہیں آئے ہیں، اپنے لیے بھی آئے ہیں. آپ طاقتور ہوں گے، مثلا بلوچ طاقتور ہوں گے، آزاد ہوں گے یا خود مختار ہوں گے، وسیع خود مختار ہوگا، نظام حکمرانی اتنا ہوگا، ملکیت ان کی اپنی ہوگی، شناخت ان کی اپنی ہوگی. تو ہماری شناخت سے جڑی ہے، وہ بھی ہماری بھی ہوگی.
تو ایک یہ کہ کنیکٹ ودن لوگوں کے اپنی لوگوں کے ساتھ ربط کیا ہے، کتنا ہے، کیسے ہے، کس صورتحال میں ہے. کل میں نے سنا کہ یہ جو اسٹڈی سرکلز ہیں اس کو بڑھانے کا، تو میں تو سمجھتا ہوں ہر گاؤں میں، آپ تو ضلع کی بات کر رہے ہیں، یہ ہر گاؤں میں یہ میرا خیال ہے کہ اس عدم تشدد کی سیاست کا بہت سارا کام میرا خیال ہے کہ سرائیکی کلچر پہ، سرائیکی زبان پہ، اور بہت قیمتی کام، بہت اچھا کام، بہت قیمتی کام. اور میں سرائیکی لوک سانج کو اس حوالے سے اپریشیٹ بھی کروں گا. قابل ستائش ہے یہ کام، بہت بڑا کام ہے، اور میرا خیال ہے کہ تاریخ اس کام کو کبھی بھی نہیں بھولے گی. لیکن اب ایک اور مرحلہ آنے کی، میرا خیال یہ ہے کہ ایک وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ اب آپ نے اندر کیسے ربط قائم کرنا ہے، اسٹڈی سرکلز کے ذریعے، آرگنائزیشنل سٹرکچر کے ذریعے، لوگوں سے مل ملاپ کے ذریعے، غمی شادی میں لوگوں کے ساتھ ملنے کے ذریعے، یہ پورا جو سیاسی عمل ہے، اس سیاسی عمل کو کس طرح آگے لے کے جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ مظلوم قوموں کے ساتھ، ہم اکثر محکوم قومیں کہتے ہیں، تو آپ نے مظلوم لکھا ہے، میں اب ہی کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں. تو مظلوم قوموں کے ساتھ الائنس کیسے بناتے ہیں آپ، تو الائنس بلڈنگ کیسے ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ صرف مظلوم قوموں کی نہیں، جو پسماندہ طبقات کی یا مظلوم طبقات کی، محکوم طبقات کی سیاست کرتے ہیں، اس کے ساتھ، یعنی پوری ترقی پسند اور قوم پسند، ترقی پسند، ملت پسند، قوم پسند جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان اگر سیاست بچانی ہے، پاکستان کی جمہوریت بچانی ہے، نظام حکمرانی لوگوں کے پاس لانی ہے، عوامی حکمرانی قائم کرنی ہے، خود مختاری کے ساتھ رہنا ہے، عزت و وقار کے ساتھ رہنا ہے، تو محکوم قوموں کے ساتھ اور پسماندہ طبقات کے ساتھ بھی الائنس بلڈنگ بہت ضروری ہے. جس طرح اپنے لوگوں کے ساتھ ربط بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ ہم سب یا جو یہاں ہمارے دوست بیٹھے ہیں وہ اگلے مرحلے کی تیاری کریں، تو یہ سوال حل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. میں نے